یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 49۔ تقسیم کے بعد فضل الدین کا کام کافی بڑھ گیا تھا۔ اس کی ڈیوٹی لاہور ریونیو بورڈ میں ایک تحصیلدار کے ساتھ لگ چکی تھی، جس کا کام مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ان کی جائیدادوں کا جائزہ لینا اور مشرقی پنجاب یا انڈیا کے کسی بھی علاقے سے آنے والوں کی ملکیت کے گوشواروں کی جانچ پڑتال اور ان کی پاکستان میں الاٹمنٹوں کا بندوبست کرنا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ اکیلے فضل الدین یا تحصیلدار گلزار محمد کا کام نہیں تھا، بلکہ اس کام پر بہت سے سرکاری منشی، کلرک اور افسر لگے ہوئے تھے، اور پچھلے کئی مہینوں سے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آباد کر چکے تھے۔ لیکن فضل الدین نے اس کام میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس کے ذمے 2 ڈیوٹیاں تھیں۔ ایک تو کیمپوں میں جا کر لوگوں کی حقیقی جائیدادوں کے بارے میں ان کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کر کے صحیح ریکارڈ دستیاب کرنا، اور دوسرا جعلی کاغذات کو اصل کاغذات سے الگ کر کے بالکل صحیح صورتحال تحصیلدار تک پہنچانا۔ پھر تحصیلدار گلزار محمد کے حکم سے حتمی فیصلے کے تحت کسی کی جائیداد کے الاٹمنٹ کے کاغذ تیار کرنا تھے۔ پہلے 2-4 ہفتے یہ کام انتہائی ایمانداری اور تندہی سے جاری رہا، لیکن اس کام میں محنت کرنا پڑتی تھی اور وقت کا بھی بہت ضیاع ہوتا تھا، اس لیے اس کو مختصر کر دیا گیا اور لوگوں کو جان پہچان، رشوت اور اثر و رسوخ کے ذریعے ہی ڈیل کیا جانے لگا۔ پھر اوپر سے بہت سی سفارشات شامل ہونے لگی، بلکہ فضل الدین نے بعض جگہ جب اس کے بھیجے ہوئے کاغذات کے بالکل برعکس فائلوں میں درج جائیداد اور الاٹمنٹ کے گوشوارے دیکھے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہی خاندان کے کئی کیس تیار کر کے ان کو مختلف جگہوں پر الاٹمنٹ کر دی جاتی، یا لاہوریوں اور مقامی لوگوں کی اولادوں کو مہاجر قرار دے کر ان کی ملکیتوں کے جعلی کاغذات تیار کر کے ان کے نام کھاتے کھول دیے جاتے۔ شروع میں فضل الدین کو یہ کام بہت عجیب لگا، لیکن جب گلزار محمد نے فضل الدین کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب ان کو خدا دے رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جائیداد یا زمینوں کے ملکیتی حقوق دینے والے، ہم تو صرف درمیان میں ایک وسیلہ ہیں، اسی بہانے ہمیں بھی خدا نواز رہا ہے۔ اور سچ پوچھو تو خدا نے مہاجرین پر عذاب نازل کیا ہے، ورنہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ مولوی ہوتے ہوئے تمہیں تو ان باتوں کا مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے، چنانچہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فرمانبرداری سے عمل کرتے رہو، ورنہ کسی بھی وقت نوکری ہی سے فارغ کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح فضل الدین کو تحصیلدار کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر تو اس کے ہاں بھی چند دنوں میں اللہ کا اتنا فضل ہو گیا کہ اسے اپنے مکان میں یہ فضل رکھنے کی بھی جگہ نہ بچی۔ مولوی فضل الدین نے بھی اپنی بیوی، ماں اور ساس کے نام کئی الاٹمنٹوں کے کاغذ تیار کر کے مال روڈ پر ایک دکان، ماڈل ٹاؤن میں ایک کوٹھی، ریگل چوک میں ایک مکان، ایک آٹے کی مل شاہ عالمی میں الاٹ کرا لی۔ اس کے علاوہ 100 ایکڑ زمین بھی ٹھوکر کے قریب ہی جی ٹی روڈ کے ساتھ رکھوا لی۔ تحصیلدار نے تو فضل الدین کو اور بھی کہا تھا، لیکن اس نے اتنے کو کافی سمجھا، حالانکہ وہ جانتا تھا تحصیلدار گلزار محمد اور دوسرے افسر کیا کچھ کر رہے تھے۔ ان سب افسروں اور سیاستدانوں نے اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو 4-5 نسلوں تک معاشی فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ فضل الدین کے اس عمل سے ایک اور بھی فائدہ ہوا کہ اس کے خواب کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے نواز الحق اور بیٹیوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ نواز الحق ابھی چھوٹا تھا، لیکن مولوی فضل الدین نے سوچا یہ جائیداد اس کے لیے ایک قسم کا محفوظ بینک اکاؤنٹ ہے۔ ہر چند فضل الدین چاہتا تھا ستلج کے کنارے پر بھی 2-2.5 ہزار ایکڑ زمین الاٹ کروا لے، جہاں سے اس کا اصلی وطن جلال آباد پڑتا تھا۔ لیکن وہاں ایک خرابی پیدا ہوگی
کہ اسے زیادہ تر فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا، لہٰذا فیصلہ دوسرے ہاتھوں میں چلے جانے سے فضل الدین کی یہ تمنا بر نہ آئی۔ البتہ اس کی جنم بھومی ضلع قصور کے چک راڑے کے پاس اس نے کافی ساری زمین اپنے بیٹے کے کاغذات تیار کر کے اس کے نام کروا لی، جو اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ چک راڑے میں روٹیاں مانگا کرتا تھا اس وقت اس گاؤں کے لوگوں کی ساری زمین ملا کے بھی اتنی نہیں بنتی تھی۔ فضل الدین نے سوچا، خدا کتنا مہربان اور کارساز ہے، اسے بیٹھے بٹھائے اتنا امیر بنا دیا۔ فضل الدین نے پچھلی پوری زندگی پر نظر ڈالی کہ اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے جس کی بنا پر خدا نے خوش ہو کر اتنی دولت نواز دی ہے۔ جب اسے اپنی ذات سے ایسا کوئی کارنامہ برآمد نہ ہوا تو فضل الدین نے خیال کیا لازمی اس کے والد مولوی کرامت کے ہاتھوں ضرور کوئی نیکی ایسی سرزد ہوئی ہے جس کا اسے یہ صلہ ملا ہے۔ تقسیم کے بعد آبادکاری کا یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا اور اسے کام سے ہٹ کر کان کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ فضل الدین نے دن رات ایک کر دیے۔ اس عرصے میں اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی پیدا ہو گئے۔ ہر شہر اور قصبے میں واقف کار نکل آئے۔ جن لوگوں کو آباد کرنے میں مولوی فضل الدین کا ہاتھ تھا وہ ویسے بھی اس کے معتقد بن گئے تھے، لیکن فضل الدین کی ذات میں ایک طرح کی انکساری پھر بھی رہی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ فضل الدین کو ابھی اپنی دولت کا احساس نہیں تھا۔ اس بات کو لوگ مولوی صاحب کی فروتنی اور عاجزی سمجھ کر اس کی ذات کے اور بھی قائل ہوتے گئے۔ جب تقسیم کے 15ویں سال وہ خانہ کعبہ سے حج کر کے لوٹے تو ان کا دل اور بھی ملائم ہو گیا تھا۔ اب وہ کافی تھک چکے تھے اور سارا دن دفتر میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی اس کے ساتھ کے کئی لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کر دیے تھے، کیونکہ تقسیم کے فوراً بعد خدا نے ان کو جتنا کچھ دے دیا تھا اس کے بعد نوکری کی تنخواہ اونٹ کے منہ میں زیرے سے زیادہ نہیں۔ اور فضل الدین نے واقعی دیکھا تھا ان لوگوں نے کاروبار اور تقسیم کے وقت کی جائیدادوں سے مزید اتنا کما لیا تھا جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے بھی نوکری چھوڑ دی اور ریگل چوک والے مکان میں اٹھائے۔ یہ مکان 15 مرلے کی ایک عمدہ حویلی تھی جس میں آسائش کا ہر سامان موجود تھا۔ باقی کے مکان اور جائیدادیں ٹھیکے اور کرائے پر چڑھا دیں۔ ویسے بھی اب اسے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کے لیے وقت درکار تھا جو دفتر کی مصروفیات سے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ نواز الحق کو اس نے کسی طریقے سے ایچسن کالج میں داخل کرا دیا تھا جو بہت اچھی کارکردگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ مولوی فضل الدین اب حاجی مولانا فضل الدین خان کہلوانے لگے۔ داڑھی بھی اچھی اور نفیس طریقے سے مزید بڑھا لی تھی۔ تعویذ دھاگا تو پہلے بھی کر لیتے تھے، لیکن مکہ سے آنے کے بعد باقاعدہ مرید بنانا شروع کر دیے۔ پیسوں اور روپاؤں کی اللہ کے فضل سے کمی نہیں تھی، اس لیے کسی سے کچھ نظر نیاز نہیں لیتے تھے۔ زبردستی کوئی دے دیتا تو رکھ لیتے اور اس کے عوض سرکاری کلرکوں یا افسروں سے اس مرید کا کام کروا دیتے، بلکہ یہ نیاز بھی تھوڑی بہت خود رکھ کر تاکہ مرید کا دل نہ ٹوٹے، باقی انہیں سرکاری افسروں کو دے دیتے کہ انہیں خود اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ محکمہ مال والے چونکہ سب لوگ مولانا حاجی فضل الدین سے واقف تھے، اس کی عزت کرتے تھے اور ان پر ان کو اعتماد بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے آہستہ آہستہ سب لوگوں کو پتہ چلتا گیا اگر کسی نے لاہور کے محکمہ مال سے کام نکلوانا ہے تو وہ حاجی صاحب سے رابطہ کر کے ان کا مرید ہو جائے۔ اس دور میں ان کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی اور زبردستی کی پیش کی ہوئی نیازیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کا بڑا حصہ سرکاری افسروں اور کلرکوں کو بانٹ کر بھی ایک کثیر رقم فضل الدین کو بچ جاتی، جسے وہ مسجدوں، مدرسوں اور کئی خیراتی اداروں کو بھی دے دیتا۔ پھر بھی اس کے گھر کے تمام اخراجات اسی آمدن سے پورے ہونے لگے اور جائیداد کی کمائی پوری کی پوری بچنے لگی۔ مولوی صاحب پر اللہ کے اسی فضل کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آگے جو امیر کبیر خاندانی ہونے کے ساتھ شریف، ایماندار اور پابند شرع صوم و صلات بھی تھے۔ ان خاندانوں میں رشتہ داریوں کی وجہ سے حاجی مولانا فضل الدین کا خاندان
ایک دم بہت وسیع ہو گیا۔ وہ ان سب لوگوں کے درمیان نہایت معزز اور پروقار بزرگ کی حیثیت اختیار کر گئے، حتیٰ کہ 1980 کی ایک صبح 61 برس کی عمر میں مولانا حاجی فضل الدین دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اس عرصے میں ان کا بیٹا نواز الحق سول سروس میں آ چکا تھا، بلکہ تحصیلدار کے عہدے پر کام بھی کر رہا تھا۔ جنازے میں ہزاروں ہی لوگوں نے شرکت کی، حتیٰ کہ جنازگاہ میں کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہ ملی۔ جنازے میں زیادہ تر اس کے بیٹے نواز الحق صاحب کے جاننے والے تھے یا اس کی بیٹیوں کے خاندانوں کے جاننے والے اور کولیگ یا ماتحت تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔